کرتے ہیں یا اللہ بخش دے, معاف کر دے, سن لے ہماری پکار, ہمیں ہماری توبہ قبول کر لے. میں اور آپ ریکویسٹ کرتے ہیں, اور رمضان کی راتوں میں رحمت کی ندا آسمان سے دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے, ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے, ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. یعنی ادھر سے ندائیں ہیں کہ مانگ لو, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. یہ پورا مہینہ رحمت. پھر روزانہ افطار کے وقت, ڈیلی افطار کے دن, یعنی افطار کا جو ٹائم آتا ہے, 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. 1 ملین سنرز, 10 لاکھ گناہگار. اچھا پھر رمضان میں جمعے کا دن جب آتا ہے, ہر گھڑی, ایوری مومنٹ 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور پھر اس رمضان کی جو آخری رات آتی ہے, احادیث کا مضمون ہے پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے سارے کے سارے اس تعداد کے مطابق اتنے اور اس رات بخش دیے جاتے ہیں. جب لیلۃ الجائزہ چاند رات آتی, عید الفطر کی رات, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اسے پورا اس کی مزدوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی. مزدوری کر لو, بڑی مزدوری ملنی ہے, بڑی رحمت ملنی ہے, بڑی کمائی ملنی ہے. سارے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی رحمت لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. فرسٹ آف آل ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا, اس مہمان کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. مگر آج دیکھیں تو تیاری ہو رہی ہے, ہاں بالکل تیاری ہو رہی ہے. کچھ کاروباری لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ پیسے کتنے کمانے ہیں, رمضان میں کون سے آئٹم ہے جو زیادہ بڑھ جائے گا, ذرا اسٹاک کر لو تو زیادہ پیسے کما لیں گے, ہے رات میں یہ کام کریں گے, دن میں یہ کام کریں گے. بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا فیملیز میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں, افطار میں کیا پکانا ہے, سحری میں کیا بنانا ہے, یہ آئٹم شارٹ تو نہیں ہے گھر میں, یہ بھی منگوا لو, شربت کون سا بنے گا, کھانے پینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا رمضان کے صدقے میں عید الفطر ملے گا, ٹھیک ہے نا, عید کا دن ملے گا. مگر رمضان میں کیا تیاری ہو رہی ہے کہ عید کیسے گزارنی ہے. 8-10 روزے کے بعد بازار آباد, اور اب جناب وہ راتیں جو عبادت کے لیے آئی تھیں وہ مارکیٹ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ عید کو پہننا کیا ہے. مگر اس پوری پریپریشن میں عبادت کی تیاری کہاں ہے, دعاؤں کی تیاری کہاں ہے, سجدوں کی تیاری کہاں ہے, اللہ کی رحمت لوٹنے کی تیاری کہاں ہے کہ مجھے کسی صورت مغفرت لینی ہے, رہ نہ جاؤں, سب بخشے جائیں اور میں نہ مارا جاؤں. اس کی پریپریشن کہاں ہے, اس کی تیاری کہاں ہے. ہم سب بہت کچھ سوچتے ہیں, لیکن کیا بیٹھ کر کبھی گھر والوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ کون کب کہاں کیا پڑھے گا, قرآن پڑھنے کا ٹائم کون سا ہوگا, نمازیں کہاں پڑھنی ہے, تراویح, اور اس کے بعد جناب اور عبادتوں کا کیا معاملہ ہوگا. نہیں میرے بیٹے اس سے بہت زیادہ دوری ہے. انفارچونیٹلی رمضان کو ہم نے ایسا لگتا ہے کہ فوڈ فیسٹیول بنا دیا ہے. یعنی جیسے ہی ابھی رمضان آئے گا تو ریسٹورنٹ والے لگا دیں گے کہ آل یو کین ایٹ, افطار میں اتنی آئٹمیں ہیں, سحری میں اتنی آئٹمیں ہیں. آپس میں باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ آج کہاں افطار کرنا ہے, اچھا سحری میں کدھر چلنا ہے, رات کو کدھر کھانے چلنا ہے. بس اللہ اکبر, یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج کہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہے, آج تفسیر کہاں سننی ہے, آج دعا کدھر کرنی ہے, آج رات مسجد میں کہاں گزارنا ہے, ارے آج رحمت کدھر سے لوٹنی ہے. Nobody talk about it. اس لیے رمضان آیا ہے. اگر کسی بیرون ملک سے کوئی غیر مسلم آ جائے اور وہ ہمارے شہر کا, ہمارے وطن کا رمضان میں راؤنڈ کرے اور اس سے پوچھے بتاؤ کیا محسوس کیا, شاید وہ آ کر کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی فوڈ فیسٹیول آیا ہوا ہے, زیادہ سے زیادہ نئے کھانے والا مہینہ آیا ہوا ہے. شاید وہ یہ نہ کہہ پائے کہ سجدوں کا مہینہ آیا ہے, دعاؤں کا مہینہ آیا ہے, سپلیکیشنز کا مہینہ آیا ہے. ہم سوچیں ہم رمضان کو کیا کر رہے ہیں. دیکھیں جتنا جلدی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں نا, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, اور اس کے باوجود وی آر ناٹ ریڈی ٹو پریپیئر فار ہیئر آفٹر. ہم آخرت کی تیاری کے لیے تیاری نہیں ہو رہے, سوچ بھی نہیں رہے کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ آس پاس سے جو جنازے اٹھ رہے ہیں کب سوچیں گے کہ میری باری بھی آنے والی. لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تھا, پتہ بھی نہیں چلا گیا دنیا سے, بس 2-4 دن یاد کریں گے, پھر کوئی یاد نہیں کرے گا. میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے, اور میں اکیلا قبر میں ہوں گا. خدا کی قسم ہماری لاٹری لگنے والی ہے. اگر جیتے جی پھر رمضان مل جائے نا, یہ چند دن, میں تو بہت دعائیں کر رہا ہوں اللہ زندہ رکھیے رمضان تک, عافیت سے رمضان دینا, خیر سے رمضان گزارنا نصیب فرمانا, کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا. اگر یہ رمضان مل جائے نا, یقین کرو یہ اللہ کا احسان ہوگا. اور اب اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ لو کہ بس کسی صورت میں نے اللہ کو راضی کر لینا ہے, کیونکہ اللہ کریم کی رحمت چاہتی ہے
میں اور آپ بخشے جائیں. ایک سجدے پر, رمضان میں ایک سجدے پر 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. حدیث کا مفہوم ہے, اور اس کو جنت میں سرخ یاقوت کا گھر عطا فرمایا جائے گا. ہر سجدے پر, ہر سجدے پر ایسا درخت جنت میں اس کے لیے لگایا جائے گا کہ جناب جدھر 500 سال تک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے اس کے سائے میں دوڑتا رہے گا. ارے ایک سجدے کا اتنا ثواب. اس کے بھی لوگ تراویح نہیں پڑھتے. 3 روزہ پڑھ لی باقی فارغ, 5 روزہ تراویح پڑھ لی باقی فارغ. ارے اللہ کے بندو, تراویح تو پڑھنی, نوافل بھی پڑھ لو نا, ہر سجدے پر ثواب ہے نا. یہ مہینہ تو اس لیے آیا ہے. ہمیں تو کرنا کیا چاہیے, اے کاش ہم یہ پلان کریں کہ رمضان میں تراویح بھی پوری پڑھوں گا بلکہ نوافل بھی پورے پڑھوں گا. ہم نے تو پلان ہی کچھ اور کیا ہوا اپنی زندگی میں. عصر کتنی 4 رکعتیں, ظہر کتنی 4 2 2, اچھا مغرب کتنی 3 اور 2, عشاء کتنی 4 2 3. اول تو پڑھنی نہیں ہے, پڑھنی ہے تو شارٹ کٹ والی پڑھنی ہے. ارے اللہ کے بندو کیوں یہ نیکیاں چھوڑتے ہو؟ اور اب ایٹ لیسٹ رمضان میں تو یہ پلان کر لینا, یار رمضان میں پوری نماز پڑھوں گا, تراویح بھی پڑھوں گا, اوابین بھی پڑھوں گا, تہجد بھی ادا کروں گا. پورا سال گناہ کیے ہیں, پورے سال خطائیں ہیں, یا اللہ یہ مہینہ ایسا دے دے کہ تجھے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہ مہینہ کتنا اہم ہے آپ کو معلوم ہے؟ نزول قرآن کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں, لیکن اس مہینے کی ایک اور شان شاید بہت ساروں کو نہیں پتا کہ اللہ کریم نے جو 4 بڑی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں نا, توریت, انجیل, زبور اور قرآن, یہ چاروں کی چارے رمضان میں نازل فرمائی ہے. یعنی رمضان ہی کو چنا گیا. سبحان اللہ. آئیے آپ کی معلومات میں اضافہ کروں کہ مسند امام احمد کی روایت میں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے, تورات شریف رمضان مبارک کی 7ویں رات میں نازل ہوئی, انجیل مقدس رمضان کی 14ویں رات نازل ہوئی, اور زبور شریف رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی. اور سبحان اللہ, قرآن کے بارے میں رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. سبحان اللہ. ذرا سوچئے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے, اور ہمیں اس مہینے میں کتنی بڑی نعمتیں عطا کی گئی ہیں, کتنی مہربانیاں کی گئی ہیں. پہلا عشرہ عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت, تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. اچھا اس میں بھی ایک رات, یہ شب قدر جو عطا ہوئی نا, اس کے پیچھے بڑی زبردست علماء نے سورہ قدر کے شان نزول لکھے. ٹھیک ہے, سورہ قدر پڑھتے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو 3 آیتیں ہیں نا, اس کو سمجھیے گا ذرا. یہ قرآن کا بہت خوبصورت اسلوب ہے. یہ the way of قرآن ہے کہ جب قرآن کو کسی بات پر emphasize کرنا ہوتا ہے, کسی بات کی تاکید کرنی ہوتی ہے, تو قرآن خود کوسچن ہم سے پوچھتا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں. پھر آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. یہ کوسچن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹریکشن لی جائے, لوگ سمجھے کہ بڑی اہم بات ہونے جا رہی ہے. بی پریپیئر فار دیٹ ورڈز. جس طرح قرآن نے سورہ قارعہ میں فرمایا القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ, تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. اور اس کے بعد قرآن اسے ڈیفائن کرتا ہے. بالکل اسی طرح قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. There is a question, why 1000 months? یہ 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کیا ہے؟ 100 سال ہوتے, 50 سال ہوتے, 200 سال ہوتے, یہ 1000 مہینوں کے پیچھے لاجک کیا؟ اس کے پیچھے علماء نے, مفسرین قرآن نے بہت ساری جس کو کہیں شان نزول بیان کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا. پیارے آقا علیہ السلام نے بتایا, جس کا مضمون ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ ہوتے تھے, ان کا نام تھا شمعون. بنی اسرائیل کا زمانہ تھا, حضرت شمعون. نبی پاک نے فرمایا کہ وہ بڑی اللہ کی عبادت کرتے تھے, دن میں جہاد کرتے, رات کو عبادت کرتے, اور 1000 مہینوں تک انہوں نے ایسے وقت گزارا. روزہ بھی رکھتے تھے, بڑے جاندار تھے, بڑے طاقتور تھے, مگر بڑی صفاکی کے ساتھ. طویل واقعہ میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. بڑی صفاکی کے ساتھ, بڑے ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا. اب جب صحابہ کرام نے واقعہ سنا تو کیا شاندار مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کرام کا.
ہمیں کوئی پچھلی قوم کی پچھلے کسی لوگوں کی بات بتائے تو کہتے ہیں اچھا اتنے پیسے تھے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. ہم تو کسی کے گھر جاتے ہیں اس کا گھر دیکھ کے ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے, یار اس کا اتنا بڑا میرا چھوٹا سا گھر ہے, اتنی بڑی گاڑی میری کب ہوگی, اس کی گاڑی دیکھے تو رات نہیں گزرتی. اللہ کے بندو اس ریس میں مارے جاؤ گے, ہاں یہ کبھی نہیں جیت سکتے, پریشان ہی رہو گے. اگر یہ والی ریس کرنی ہے نا تو پریشان ہی رہنا ہے, کیونکہ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھ کے پیچھے رہ جائے گا, ارب پتی کے اوپر خرب پتی موجود ہے. آپ کتنی بھی بڑی گاڑی لے لیں, ہم لوگوں کے پاس پرائیویٹ جیٹ آ گئے, کہاں تک جاؤ گے؟ اللہ کے بندو جو رب نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کر لو, انجوائے کرو اپنی لائف کو. ہاں چلے ایک اس بات کو یہی روکتے ہیں, یہ بات جب چلی ہے اور اس کیلیبر کے لوگ بیٹھے ہیں, لائف میں اگر سکون لانا چاہتے ہیں نا, دو باتیں یاد کر لیں کہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھیں. آپ کی لائف مزیدار ہو جائے گی. آپ کو جب بھی لگے نا کہ یار میرے سے آگے لوگ ہیں, وہ نہ دیکھیں, اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں. جھونپڑی میں لوگ رہ رہے ہیں, روڈوں پہ سو رہے ہیں, کھانے کو پیسے نہیں ہیں, گھر نہیں ہے, ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں, بڑی بڑی بیماریاں ہیں. ارے اللہ نے تو مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے, میں کیوں آگے والے کو دیکھ کر ٹینشن میں ہوں؟ پیچھے والوں کو دیکھو گے تو سجدے سے سر نہیں اٹھے گا. شکر کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی اور انجوائے بھی کرو گے اپنی لائف کو. ہاں نیکیوں میں دیکھو, کمپٹیشن کرنا ہے, آئیے نا میں بتاتا ہوں. صحابہ کرتے تھے نا کمپٹیشن, وہ بھول گئے آپ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لائے تھے, حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے. کیوں؟ کمپٹیشن تھا, نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. ہمیں اچھی گاڑی والے پراڈو والے کو دیکھ کر تو خیال آتا ہے کہ میری کرولا کیوں رہ گئی. تمہیں تہجد گزار کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا کہ میں تہجد کب پڑھوں گا؟ یہ تہجد بھی پڑھتا ہے, یہ روز قرآن پڑھتا ہے, مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. یہ بزنس بھی کرتا ہے, دین کا کام بھی کرتا ہے, میں کب کروں گا؟ یہ والی ریس میں آ جائے نا کہ یہ اللہ کے قریب پہنچ رہا ہے, جنت کے محل بنا رہا ہے, دنیا کا بنگلہ بنا رہا ہے, اس کی ٹینشن ہے. ارے ڈیفینس میں 2000 گز کا بنگلہ بنا لیا, میں پیچھے رہ گیا. یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ جنت میں اس کے کتنے محل بن گئے, میں کنگال رہ گیا. دیکھو نا نیک لوگوں کو, آ جاؤ اس ریس کے اندر, یہ انشاءاللہ تمہیں آگے لے جائے گی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے پاس ہے نا اس پر انجوائے کرنا سیکھیں, ورنہ لائف بے مزہ ہو جاتی ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس بات کو. ایک بادشاہ تھا, وہ بڑا پریشان رہتا تھا, بڑے پیسے تھے اس کے پاس, مگر نیند نہیں آتی تھی, ٹینشن بہت تھی. اپنے وزیر کو بلایا کہ یار بتاؤ تو صحیح کہ یہ اتنے پیسے, اتنا مال, اتنا سلطنت, نیند ہی نہیں آتی, عجیب سی کیفیت رہتی ہے. اور میں اپنے غلاموں کو دیکھتا ہوں, یہ بڑے مزے میں مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, رات کو سکون کی نیند سو جاتے ہیں, زمین پہ ہی سو جاتے ہیں, مجھے نرم بستر پر نیند نہیں آتی. میرے اور ان میں فرق کیا ہے؟ یہ اتنا انجوائے کیوں کر رہے ہیں لائف کو, میں پریشان کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, یہ بات آپ کو 99 نمبر کے فارمولے سے سمجھ آئے گی. یہ کون سا فارمولہ ہے؟ کبھی سمجھاتا ہوں. اس نے ایک غلام کو بلایا, ادھر آؤ. بادشاہ سلامت آپ اس کو 100 اشرفیاں تحفے میں دے دیں. بادشاہ تھا, اس کے لیے 100 اشرفیاں کیا چیز ہیں. 100 اشرفیوں کی تھیلی منگوائی, وزیر کے ہاتھ میں دی. اس وزیر نے کیا کیا, چپکے سے اس کے اندر سے ایک اشرفی نکال کے جیب میں رکھ لی. جاؤ مبارک ہو. اس غلام کی تو لاٹری لگ گئی, زندگی میں ایک اشرفی نہیں دیکھی تھی, 100 اشرفیاں. او جناب, گھر گیا, خوشی خوشی سارے گھر والوں کو, بچوں کو جمع کیا, بیوی کو بلایا, مبارک ہو مبارک ہو. کیا ہوا؟ 100 اشرفیاں بادشاہ نے دی ہیں, اپنی تو زندگی بن گئی. سارے بچے خوش, وائف بھی خوش. بچے کہتے ہیں ابو اشرفیاں دکھائے تو سی, ہوتی کیسی, ہم نے دیکھی نہیں آج تک. تھیلی کھولی اور اشرفیاں اس نے نکال دی. کہا ابو ہم گن لیں. کہا گنو. بچوں نے گننا شروع کی, کتنی نکلی؟ 99. ایک تو رکھ لی تھی نا اس نے. کہا ابو یہ تو 99 ہیں. کہا نہیں بادشاہ نے دیے 100 ہوتی ہیں, پوری 100 ہوں گی, گنو, تمہیں گننا نہیں آتا. پھر گنی 99. بیوی نے کہا ہٹو میں گنتی ہوں, بچوں کو گننا نہیں آتا. بیوی نے گنی, نکلی 99. شوہر نے کہا تم سب ہٹو, تمہیں گنتی نہیں آتی, میں گنتا ہوں. نکلی 99. اب بیوی کہتی تم ہوئی ایسے, 100 دی ہوں گی تم نے, راستے میں گرا دی ہوگی. بچے کہتے ہیں وہ ایک اشرفی شارٹ کرایا, پتہ ہے ایک اشرفی کتنے کی ہوتی, اس سے تو کتنے کام بن جاتے. نہیں ادھر ہی ہوگی. بستر اٹھایا, ٹیبلیں اٹھائیں, پورا گھر اتھل پاتھل, ساری رات اسی میں گزر گئی کہ وہ ایک کدھر گئی. صبح آیا وہ غلام بادشاہ کے دربار میں, آنکھیں سوجی لال, جو روز سکون سے سوتا تھا. وزیر نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ کہا بادشاہ سلامت بڑا مسئلہ ہو گیا. کیا ہوا؟ آپ نے تو 100 دی ہوں گی, لیکن ہوا یہ گھر گیا تو 99 نکلی تھی. وزیر نے جیب سے ایک نکالی کہ یہ لے جاؤ. وہ تو چلا گیا. اب وزیر نے جو بادشاہ سے بات کی نا, میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں. کہا بادشاہ سلامت آپ کا پرابلم بھی یہی ہے, آپ کے پاس جو ہے نا آپ اس پر خوش نہیں ہیں, جو نہیں ہے اسی کی فکر میں زندگی خراب کر بیٹھے ہیں. ہم سب کا یہی حال ہے. خدا کی قسم اتنا ہے ہمارے پاس
کہ سارا زندگی سجدہ کرتے گزار دیں، اور ہم میں سے بہت سو کے پاس تو اتنا ہے ہمارے بچے بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا، مگر ٹینشن یہ کہ وہ کیوں نہیں ہے، وہ کب ملے گا؟ وہ ایک اشرفی کی تلاش میں تم جو 99 ملی ہوئی ہیں اس کو نہ انجوائے کر رہے ہو، نہ شکر ادا کر رہے ہو، نہ مزے لے رہے ہو لائف کے۔ ارے جو ہے اس پہ خوش رہو۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات نبی پاک نے جب صحابہ کو بتائی نا کہ وہ حضرت شمعون نے اتنی عبادت کی، تو صحابہ نے کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا، بات یہیں سے چلی تھی نا، واپس آ گیا میں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے ساری عبادتیں کی انہوں نے 1000 مہینوں تک، حضور ہماری تو عمر ہی تھوڑی، ہم تو چھوٹی عمر والے، اس میں آرام بھی کرتے ہیں، بچپن میں گزر گئے کچھ سال، تو یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے نیکیوں میں۔ لک ایٹ دی مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام، ان کو فکر ہی یہ تھی کہ حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ اب جب صحابہ نے یہ کہا نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دل اقدس پر رنج ہوا، اور میرے آقا کے دل پر رنج ہو تو رب کو یہ کب گوا رہا ہے۔ جبریل امین آ گئے، کہتے حضور گھبرائیے نہیں، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کر دی ہے، سورہ قدر لے کر آئے، ایک ایسی رات عطا کر دی ہے کہ جو اگر آپ کی امت سال میں ایک بار اس رات میں عبادت کر لے، حضرت شمعون کے 1000 مہینوں والی جو عبادت ہے اس سے زیادہ جو ہے آپ کی امت آگے بڑھ جائے گی۔ So that is the reason of 1000 months۔ یہ پیچھے لاجک ہے کہ وہ والی 1000 مہینے کی عبادت جو انہوں نے کی، اگر کوئی شب قدر میں کر لے تو ان کی عبادتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ آئیے اپنے بیان کو ایک اور لیول پر لے چلتے ہیں۔ اگر رمضان پراپر طریقے سے گزارنا ہے تو آئیے نا یہ جان لیتے ہیں نبی پاک رمضان کیسے گزارتے تھے، جن کے صدقے رمضان ملا، جن کے صدقے قرآن ملا، سرور کائنات کا رمضان کیسے گزرتا۔ سبحان اللہ، واٹ از دا شیڈول آف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان منتھ آف رمضان۔ ٹھیک ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، کچھ حدیثوں کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا نا، آپ اپنے بستر پر کم تشریف لاتے، عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، رات دیر تک جو ہے وہ نوافل ادا ہوتے، دعائیں ہوتی۔ فرماتی ہیں نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا تھا، اور نبی پاک کے پاس جب جبریل امین آتے تو میرے آقا ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے۔ ٹھیک ہے، اور میرے آقا کی دریائے سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، نبی پاک رمضان میں اس سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے، اتنی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو حدیثوں سے یہ 4 مین باتیں پتہ چلی ہیں، نمازیں، نوافل، دعائیں، تلاوت اور سخاوت۔ یہ ہم نے بھی پکڑ لینا ہے۔ اپنے رمضان کو اس بار اس طرح گزار کے دیکھو کہ عبادت میں گزارنا ہے، ساری نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، خوب تلاوت کریں۔ تلاوت کا بھی بڑا مسئلہ ہے، کہنے میں مزہ نہیں آ رہا، مگر بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کو پراپر اب تک قرآن پڑھنا ہی نہیں آیا۔ دنیا بھر کی معلومات، $1 لینا نہیں، ڈالر کا روز ریٹ چیک کرنا ہے، سونے کا بھاؤ چیک کرنا ہے، دنیا بھر کی بحث کرنی ہے، قرآن پڑھنے نہ سیکھ سکا۔ بتاؤ نا یہ کیسی زندگی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو، اتنی نالج دنیا کی اور دل ویران قرآن کے بغیر؟ نہ کریں ایسا۔ ایٹ لیسٹ اس رمضان کو تو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کا مہینہ بنا لو نا۔ اس رمضان میں اپنا شیڈیول ایسا بنائے کہ یار 1 گھنٹہ روزانہ ایٹ لیسٹ تراویح کے علاوہ میں صرف قرآن کو دوں، اور آپ کے لیے کتنی آسانی ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی کہ پچھلے 1400 سالوں میں دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب آسان ہو گیا ہے۔ کتابیں PDF پہ آ گئیں، ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں، کورسز آن لائن ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی اگر کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے، نہیں چاہتا تو اس کی مرضی ہے، اب فنگر ٹپس پہ دل میں دین ہے۔ ارے وہ زمانہ تھا لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، صحابہ کرام نے 6 مہینے کا سفر کیا ایک حدیث سننے کے لیے۔ آج کمپائل کر کے بکس ہیں، ذرا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، کتابیں موجود ہیں، PDF پہ موبائل میں آ جاتی ہیں، اپلیکیشنز مل جاتی ہیں، آڈیو بکس آ جاتی ہیں۔ اگر نہیں سیکھنا تو اور بات ہے۔ ایک جملہ یاد کر لو، کام آئے گا۔ جس کو کام کرنا ہو نا، کوئی بھی کام کرنا ہو، اس کے لیے راستے بہت ہیں، جس کو نہیں کرنا نا اس کے لیے بہانے بہت ہیں۔ اب آپ راستے نکالنے والے ہیں یا بہانے بنانے والے ہیں، یہ خود سوچ لیں۔ میری گزارش ہے اس رمضان میں انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ڈیولپ کریں۔ اللہ کہتا کیا ہے قرآن میں، فرمایا کیا اس نے، مجھ سے کیا بات کی ہے رب نے، تو خدا را قرآن کو وقت دیں، قرآن کی اپنے تلفظ درست کریں،
दावत इस्लामी ये सारी सर्विसेज आपको दे रही है। ऑनलाइन क्लासेस मौजूद हैं, आप ऑनलाइन पढ़ लें, घर बैठे आपको ऑनलाइन कारी साहब पढ़ा देंगे, इस्लामी बहनों को इस्लामी बहनें पढ़ा देंगी। इसके अलावा हमारे पास हमने बड़ी एक आसान तफसीर कुरान सिरातुल जनान बिल्कुल आसान उर्दू में मौजूद है, उसको PDF भी डाल दिया है, उसको एप्लीकेशन भी बना दिया है, आप ऑडियो भी रिलीज कर दी है, ताकि आप घर बैठे सिर्फ सुनते ही रहें कुरान को कि तर्जमा क्या है, तफसीर क्या है। और आज की उर्दू में 100 साल पुरानी उर्दू डिफिकल्ट थी और आसान उर्दू में लिख दिया कि लोग समझें। तो इस बार कुरान के साथ रमजान गुजारे। मेरे आका दौर फरमाते थे कुरान को। जो हाफिज बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कम से कम रमजान में कुरान तो पक्का कर लें, रमजान में तो अपने कुरान की दोहराई करें। वैसे तो सारा साल ही आपको करना चाहिए था, लेकिन ये तो नुज़ूल कुरान का महीना है, खास रमजान और कुरान का एक कॉम्बिनेशन है, इसको हासिल कर लीजिए। और फिर इस रमजान में सखावत कीजिए। और ये जो सखावत है ना, इसके पीछे भी एक लॉजिक बड़ी प्यारी है। रमजान को माह सब्र भी कहा जाता है, माह मुआसात भी कहा जाता है। माह मुआसात, मुआसात के माने क्या है? खैर खाई करना, मदद करना है, लोगों की हेल्प करना। अब इसमें भी पता क्या होता है, बड़ी प्यारी बात मौलाना नकी अली खान जो आला हजरत के भी वाले साहब लिखते हैं कि रमजान के रोजों के पीछे एक लॉजिक है। जब इंसान भूखा होता है ना, ढाल हो जाता है, असर के बाद कैफियत हो जाती है ना, तो बताया इसको एहसास होता है कि गरीब कैसे जिंदगी गुजारता है, तुम्हारी औकात क्या है ये पता चल जाती है। वो टोर, वो कर्रो फर, वो जाहो जलाल, आवाज ही नहीं निकल रही होती। इंसान अपने आप को हकीर आजिज महसूस करता अगर करे तो ये राइट तरीका है आजिज़ी इख्तियार करने का। रोजे रखकर एहसास करो कि मैं तो इफ्तार कर लूंगा, गरीब तो पूरा साल ही भूखा होता है। इसमें भी हमारे यार दोस्त क्या करते हैं, सहरी में इसलिए ज्यादा खाते हैं कि पूरा दिन भूखा रहना है, और इफ्तार में इतना खाते हैं कि पूरा दिन भूखा रहते हैं। फिर सहरी और इफ्तार के दरमियान 4 बार और खाना है क्योंकि भाई कल रोजा रखना है। कुछ दोस्तों का तो पता चलता है कि रमजान में वेट बढ़ जाता है। अरे रोजे भी रखे और वजन कैसे बढ़ गया? ज्यादा खाया ना। आप देख लें 5-6 रमजान बाद तरावी में आपको खांसियों की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारे तो इफ्तार के वाजिबात में से समोसे हैं, पकोड़े हैं, उसके बदले तो लगता है इफ्तार ही नहीं होता। वो 5-6 चीजें तो जरूरी हैं। अब रोज तेल की आइटम खाएंगे तो गला खराब होना है। 10-15 रमजान के बाद डॉक्टर से पूछ लें, उधर जनाब वोमिटिंग की और डायरिया की और उसकी लाइनें लगी हुई होती हैं, क्योंकि हर चीज खानी है, ज्यादा खानी है, इसलिए नहीं आया रमजान। अच्छा, जो हिकमत थी भूखा रहने की, वो भूख ही नहीं लगती। अच्छा, कुछ ऐसे जो सोते ही रहते हैं, अल्लाह माफ करे, ऐसे भी लोगों के बारे में सुना, सहरी करके सोते, इफ्तार में उठते हैं। हम जब छोटे थे खारादर में तो एक जुमला सुना था, हमारे कुछ जो दोस्त थे वो कहते हैं भोंपू टू भोंपू रोजा रखते हैं। वो पहले भोंपू बचता था ना सहरी खत्म होने का और इफ्तार का, बोला भोंपू कर सुन के सो गए, अब अगले भोंपू पे उठेंगे। अल्लाह अकबर, ये कौन सा रोजा है कि तुम्हारी नमाजें कज़ा हो रही हैं? टाइम पास कर रहा हूं यार, रोजा रखा है तो क्या कर रहे हैं? वीडियो गेम खेल रहे हैं, माज़अल्लाह फिल्में देखते हैं, सुना है क्या कर रहे हैं हम रमजान के साथ? ये हमें भूख का एहसास दिलाना मकसूद था। एक बंदे के बारे में मौलाना नकी अली खान साहब लिखते हैं कि वो बड़े पैसे बांटता था गरीबों में। उसके रिश्तेदार समझाते कि भाई इतना खर्च मत कर, बचा के रख। बोलता नहीं, मैं अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, माशाल्लाह करता रहता। 2-4 दोस्तों ने कहा इसको पकड़ के बंद कर देते हैं ताकि इसको ये इंसान बन जाए, थोड़े बचाना सीख जाए। बंद कर दिया उसको, कुछ दिनों के लिए भूखा रखा, कैद कर दिया। थोड़े दिनों बाद छूटा ना, जब उसको छोड़ा तो वो जाके उसने और खर्च करना शुरू कर, ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। तो कहा तुम्हें कैद से सबक नहीं मिला? कहता कैद में गया तो सबक मिल गया कि भूखा रहा तो पता चला कि भूखों का हाल क्या होता है। गरीबों की फिक्र तो कैद में रह के मुझे हुई कि मैं चंद दिन कैद में रहा हूं तो मेरा ये हाल है। जो बेचारे सारी जिंदगी इस तरह गुजारते हैं उनका क्या हाल होगा? ये सबक देने आता है रमजान। मगर यहां तो प्लानिंग ही कुछ और है। तो प्लीज इस रमजान में नबी पाक के अंदाज को फॉलो कर लें और खूब खर्च करें। एक बात आज याद कर लीजिए, वैसे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम जो फरमाए हक है, मगर नबी पाक ने ये फरमाने से पहले क्या इन्फसाइज किया, ताकीदन कितनी शानदार बात फरमाई। हदीस पाक का खुलासा है कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, राह खुदा में खर्च करने से माल कम नहीं होता। तो डेफिनेटली हो गया ना कि आपने खर्च करना है और ये कम नहीं होना। कैलकुलेटर कहेगा कम हो गया, हाँ ये बता दूं, लाख रुपए में से 5,000 दोगे तो 95 ही कैलकुलेटर बताएगा ना। लेकिन कुछ बातें बियॉन्ड द कैलकुलेटर होती हैं। अगर कोई शख्स खेत में जाए 2 बोरी बीज की लेकर और अपनी जमीन पर वो सारे बीज छिड़क कर आ जाए तो कैलकुलेटर तो ये कहेगा कि 2 बोरी 0 हो गई, खत्म हो गई। अक्लमंद बंदा कहेगा 2 बोरी डालकर आया है, थोड़े दिनों बाद 2 ट्रक लेकर आएगा।
تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بیج ہی ہے. یہ تم بیج ڈالو اللہ فصل عطا فرمائے گا, ہمیشہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. جو لوگ پوری زکات دیتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ اگلے سال وہ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. کیسے زیادہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور برکت ڈال دیتا ہے. تو ہمیشہ ایک تو میرا ایک بہت بڑا درد ہے, اور اللہ کرے کسی کے لیے فائدہ ہو جائے. آپ بھی اس بات کو پلیز میں کہتا ہوں وائرل کریں, بات کریں, دوستوں میں بیٹھتے ادھر ادھر کی گپ شپ یہ والی بات کریں جو میں اب کرنے جا رہا ہوں. یعنی میری اب یہ فیلنگ اسٹرانگلی بنتی جا رہی ہے کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بدقسمتی سے لوگ شاید 8, 7, 8, 10% نماز پڑھتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ اب زکوٰۃ بھی 7, 8, 10% لوگ ہی پوری دیتے ہیں. نہیں دیتے زکوٰۃ. زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہی کرنا نہیں آتی ہے, ذہن ہی نہیں ہوتا. بس تھوڑے بہت دے دیے, اتنے دے دو بس. کسی کی شادی کرا دی, کسی کا یہ کر دیا, ہو گئی ہماری. کیسے ہو گئی بھائی؟ ٹیکس ریٹرن آپ بھرتے ہو یا آپ کا وکیل بھرتا ہے؟ کیوں وکیل سے کرواتے نہیں یار, اس کو ذرا صحیح حساب آتا ہے. زکوٰۃ کا حساب آپ نے کیسے بنا لیا؟ آپ کو زکوٰۃ کا حساب بنانے کے لیے کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے. یہ پلر آف اسلام ہے, بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا. اسلام کے 5 پلر ہیں, 5 ستون ہیں. ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. زکوٰۃ کو نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے, نہ پراپر دینے کے لیے تیار ہے. حالانکہ پورے سال میں ایک بار, وہ بھی کتنے سارے مال کو تو ڈیڈکٹ کر دیا گیا. اگر میں لاجیکلی بات کروں نا, ہے تو 2.5% ہی, لیکن اگر لاجیکلی بات کی جائے, اگر سمجھانے کے لیے, تو زکوٰۃ تو شاید 1-1.5% بنتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے بھائی؟ آپ کا گھر نکل گیا زکوٰۃ سے, آپ کی فیکٹری نکل گئی, آپ کی ساری گاڑیاں نکل گئی, گھر میں جو سامان ہے وہ نکل گیا, اگر کوئی کرائے پہ جگہ دی تو وہ بھی نکل گئی. اب بتائیے ہمارا 50% نارملی سرمایہ وہ گھر, گاڑیاں اور فیکٹری یا دکان, جو ہماری مین چیزیں, فیکٹری کی مشینری بھی نکل گئی. تو اتنی ساری چیزیں تو شریعت نے مائنس کر دی. اب بچا کیا؟ اس پر 2.5% ہے. پھر بھی بھاری پڑ رہا ہوتا ہے, پھر بھی اس پہ جان جاری ہوتی ہے. حالانکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جس مال میں یہ میل مل جائے اس مال کو برباد کر دیتا ہے. اور آگے عذاب الگ ہے, ادھر تو بربادی ہے, ادھر عذاب الگ کھڑا ہے. حالانکہ دینے والوں سے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ, کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. سیکیور ہو جاتا ہے آپ کا مال اللہ کی رحمت سے. اور ایک کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم, حدیث پاک کا مضمون ہے, اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے, اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا, یعنی کم نہیں ہونا. اور میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. وہ دن کون سا ہوگا؟ جب بیٹے کو ماں بھی مدد نہیں کرے گی, باپ کو بیٹا بھی جواب نہیں دے گا. نفسا نفسی کا دور ہوگا. ایک گناہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اللہ کے یہاں وہ تمہارا ڈپازٹ جمع ہوگا. جب رب فرماتا ہے میں تمہیں اس دن دوں گا جس دن تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. پھر خرچ کرنے میں سوچیں. رمضان سخاوت کا مہینہ ہے, رمضان عطاؤں کا مہینہ ہے, اور آپ بانٹے جائیں. اگر زکوٰۃ دے بھی دی نا اور نیکی کا کوئی اور کام آ گیا اور دے دیں. اور یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ گن گن کر خرچ نہ کرو, ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. نیکی کا کام آ گیا ہے, زکوٰۃ دے چکے. ارے لوگ کہتے ہیں بس ہو گئی بھائی زکوٰۃ, اگلے سال آنا. ارے اللہ تمہیں دیے جا رہا ہے, ادھر سے تو بریک نہیں لگا جو اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے. تم بھی دیے جاؤ, اللہ اور عطا فرمائے گا. یہاں میں اپنی بہنوں سے آخر میں بات کر لیتا ہوں کہ یہ بڑا عجب معاملہ ہو گیا ہے. حالانکہ سونے کی زکوٰۃ اس پر ہے جس کے پاس سونا ہے, چاندی کی زکوٰۃ اس کے اوپر ہے جو مالک ہے چاندی کا. تو ہماری اسلامی بہنیں جو گھر والیاں ہوتی ہیں, گھر کے لوگ ہوتے ہیں, وہ نہیں دیتے زکوٰۃ, کہتے ہیں ہم تھوڑی کماتے ہیں. یاد رکھیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ زیور آگ بنا دیا جائے گا, اسی زیور سے عذاب دیا جائے گا. اچھا پھر کہتے ہیں ہمارے شوہر دیں گے. ٹھیک ہے, اگر شوہر دے دیتا ہے تو وہ نیکی تو شوہر کما گیا نا. فرض آپ پر ہے, اور اس کی بڑی پیاری وجہ علماء نے بیان کی. یہ سمجھانا چاہتا ہوں, آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیا کرو تاکہ راہ خدا میں جو فضیلتیں ہیں حاصل وہ آپ کو ملیں. آپ نے اپنے شوہر کو کہہ دیا, اس نے دے دیا, ہو سکتا ہے وہ بھی نہ دیتا ہو. وہ نہیں دیا تو عذاب آپ کا ہوگا, کیونکہ وہ دیندار نہیں ہے, دیندار آپ ہیں. اور آپ دیں تاکہ ایک تو اللہ, دیکھیے یہی تو اللہ سے محبت چیک ہو رہی ہے نا, کہ بندے کو مال سے محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے. تو یہ خواتین کو بھی یہ پریکٹس ہر سال کرنی چاہیے کہ یہ میرے زیور, یہ میرا تھوڑا سا حصہ بیچیں اور اس سے میری زکوٰۃ دیں. جو بھی اس کے پورا نصاب بنتا ہے اس کا حساب کریں میری بہنیں.
تاکہ یہ اجر، یہ ثواب یہ آپ کو ملے، اللہ اور دے دے گا۔ اسی طرح قربانی کے وقت بھی یاد رکھیے، جو مالدار ہے نا اس پر قربانی واجب ہے، تو اگر عورت ہے تو عورت پر اپنی قربانی واجب ہے، وہ خود اپنے پیسے نکال کر دے کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں میری طرف سے بھی قربانی کی جائے۔ آپ کے شوہر نے، آپ کے والد نے کر دی، اچھی بات ہے، لیکن ثواب تو انہیں مل گیا، آپ اس ثواب میں حصہ لیں تاکہ یہ عادت بنے آپ کی بھی۔ مال سے محبت ہی تو چیک کری جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی پیسے جاتے ہیں، وہاں یہ دل اور یہ نیتیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس بندے یا اس بندی کو مجھ سے محبت ہے یا مال سے محبت ہے یا دنیا سے محبت ہے۔ اللہ اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے، دین کی محبت عطا فرمائے۔ اچھا، زکوٰۃ دینے میں ایک اور بڑا مسئلہ، ایک تو زکوٰۃ پراپر بناتے نہیں ہیں، حساب کر بھی لیا تو زکوٰۃ دینے میں بڑی سستی ہے، یار ہم تو پورا سال تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے ہیں۔ نہیں جناب، اگر زکوٰۃ کا دن آ گیا اور آپ کی زکوٰۃ آپ پر لاگو ہو گئی تو آپ نے اسی دن زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اگر آپ گریجولی نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 سال ایڈوانس ہو جائیں، یعنی مثال کے طور پہ کسی کا یوم نصاب پہلی رمضان ہے اور اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 10 لاکھ روپے، تو ایک رمضان کو وہ 10 لاکھ تو پہلے دے دے تاکہ پچھلے سال کی میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اب اگلے رمضان تک وہ ہر مہینے لاکھ روپے دیتا رہے زکوٰۃ۔ اگلے رمضان میں جا کے کیلکولیٹ کر لے، 8 لاکھ دے دیے تھے، اب 10 بنتے تو 2 دے دے، 10 دے دی اور 12 بنتے تو مزید 2 دے دے، کم بنتے ہیں۔ اب ایسا بھی دیکھو شریعت کے طریقہ آسان ہے کہ کسی نے پورے سال میں زکوٰۃ دے دی 10 لاکھ روپے، بعد میں کیلکولیشن کی زکوٰۃ تو بنتی تھی 9 لاکھ روپے، تو کوئی بات نہیں، 1 لاکھ روپے اگلے سال کی زکوٰۃ کے لیے کیری فارورڈ کر لیں۔ تو بہت زیادہ فلیکسیبلٹی اور آسانی ہے، تو زکوٰۃ ڈیو ہو جائے تو فوراً دے دیں، اس کو ڈیلے نہ کریں، یہ وبال اپنے اوپر نہ رکھیں۔ اب تیسری بات، زکوٰۃ دیں کس کو، اس میں بھی بڑی سستی ہے، اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، بھائی ہم کو تو یار ہم بانٹ دیتے ہیں رشتہ داروں میں، اپنے ملازمین کو دے دیتے ہیں۔ ارے بھائی آپ نے چیک کیا کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ بس یار اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ کی دکان پہ 50,000 کا ادھار کوئی لینے آتا ہے تو 5 سوال کرتے ہو، کدھر سے آئے ہو، کوئی گارنٹی ہے کہ نہیں ہے، دکان کدھر ہے، ایسے کیسے ادھار دے دوں؟ اپنے پیسے دینے ہیں تو 4 سوال 5 سوال گارنٹیاں بھی لینی ہیں، اور زکوٰۃ دینی ہے تو کوئی محنت نہیں کرنی۔ تو زکوٰۃ دینا کس کو ہے؟ آپ کا میرا کام صرف زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے نکالنا نہیں ہے، اس فریضے کی ادائیگی جب ہوگی جب آپ اس کو مستحق تک پہنچائیں گے، یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ ہاں، اللہ کی رحمت سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو ان پر یقین ہے تو پھر ان لوگوں کے ذریعے زکوٰۃ دی جائے۔ مگر زکوٰۃ دینے کا بہترین جو یہ سمجھے کہ گھر کہہ لیں، بہترین ہیڈ کہہ لیں، سب سے پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے۔ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، ہاں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہونے چاہیے، یہ یاد رکھیے گا کہ یار رشتہ داروں کو دینا زکوٰۃ ضروری ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ مستحق ہی نہیں ہے، آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی۔ تو پہلے حق آپ کے غریب رشتہ داروں کا ہے۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ عاشقان رسول کی بے شک عظیم الشان تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کر رہی ہے، تو کمال کی آرگنائزیشن ہے، نمازی بھی بناتی ہے، قرآن بھی پڑھاتی ہے، جنت کے راستے پر بھی ہمیں لے جاتی ہے، اور بیمار ہو جائیں تو خون بھی دیتی ہے، پرابلم آ جائے تو کھانا اور راشن بھی پہنچاتی ہے۔ تو اتنی ساری ڈائمینشنز میں اگر کوئی آرگنائزیشن کام کر رہی ہو اور پھر کرسٹل کلیئر اکاؤنٹس کے ذریعے، ہمارے الحمدللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہمارے اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آڈٹ فرم سے آڈٹیں ہو رہی ہیں، آپ بھی ہمارا پارٹ بنیے۔ میں تو کہتا ہوں آپ اپنا صرف ڈونیشن نہ دیں، آپ دعوت اسلامی کا پارٹ بنیں اور اپنا ڈونیشن اپنے ہاتھ سے ہی خرچ کر لیں، دعوت اسلامی کے کسی ڈپارٹمنٹ کو اس طرح جوائن کریں کہ خود ہی